الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے جن مضامین کی طرف رہبری فرمائی اس کا سلسلہ جاری رہا. اس میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ بتائی گئی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کفار مکہ کی طرف سے انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے انتہا آپ جب پریشان ہو گئے اور لوگوں کی ان حالات کی وجہ سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دل کے اعتبار سے بہت زیادہ مایوس ہو گئے تو اللہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرمایا. علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ کہ سورہ کوثر صرف آپ کی مایوسی کی حد تک آیت اور سورت نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنے لوگ مایوس ہوں گے اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے، حاسدین کے اعتبار سے، معاندین کے اعتبار سے اور دشمنوں کے اعتبار سے، ان تمام کے لیے بھی سورہ کوثر ہی بہترین نسخہ ہے. اگر کوئی سورہ کوثر کی کثرت کے ساتھ ورد کرے جس کی تعداد مختلف مشائخ نے الگ الگ تعداد بتائی، کسی نے 129 بتائی، یعنی 120 پر 9 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یوں کہا کہ فجر بعد، ظہر بعد، عشاء بعد اگر کوئی 120 پر 9 مرتبہ اس سورت کو ورد کرے تو انشاءاللہ اس کے تمام وہ مسائل جو حل ہی نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کرے گا. صرف 3 دن سے لے کر 7 دن کا اہتمام کرے، ایک ہی جگہ بیٹھ جائے، فجر، ظہر اور عشاء کے بعد اس کا ورد کرتا رہے، 3 مرتبہ، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، اہتمام کے ساتھ، یقین کے ساتھ. نمازوں کی پابندی بھی ہو، صدقے کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو اور اللہ سے مکمل طور پر اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ ہو تو ان اوراد و وظائف کا اثر بہت جلدی مرتب ہوگا. یہ ایک مثال اکابر یہ دیتے ہیں کہ جتنا کپڑا نارمل ہوگا اتنی خوشبو مہکے گی. اگر کپڑے میں بدبو ہو جائے، آپ اس پر خوشبو لگائیں تو بدبودار کپڑے میں خوشبو لگانے سے خوشبو کے مہک ہرگز نہیں پھیلے گی، الا یہ کہ تھوڑا تھوڑا. اگر کپڑا بالکل نارمل ہو، اس میں کسی بھی طرح کی بو نہ ہو، آپ اگر خوشبو تھوڑی سی بھی لگائیں اس کی مہک بہت بہتر سے بہترین انداز میں پھیلے گی. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی
جتنے گناہ کی گندگی ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کرداروں میں، ہمارے ایک ایک اعمال میں ہوں گے اثرات، اتنا ہی اثر کم ہوگا۔ استغفار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے جو مختصر استغفار کرتا ہے، اس کا اثر جلدی مرتب ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ہے وہ استغفار کر رہا ہے لیکن جلدی مرتب نہیں ہو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ گناہوں کی کثرت۔ جتنی گناہوں کی کثرت ہوگی اتنی استغفار کی بھی کثرت چاہیے۔ جیسے جتنا میل ہوگا اتنا ہی اس کو واشنگ مشین میں گھمایا جاتا ہے، بعض لباس کو 2 مرتبہ، بعض لباس کو 3 مرتبہ گھمانے کے بعد تشفی ہوتی ہے، ہاں بھئی یہ آ کر دھل گیا۔ بعض لباس کو صاف کرنے کے لیے آلہ ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ صاف نہ ہو تو نیلی ڈال کر اس کو ایک تصفی بخش بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بالکل میل کم ہو تو ایسے موقع پر آپ فوراً اگر دھو دیں گے چند ہی لمحات میں کپڑا صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دلوں کا معاملہ ہے، دل جتنا میل ہوتا جائے گا اتنی استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور دل جتنا صاف رہے گا اتنی مختصر استغفار میں اعمال کے آثار جلدی مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اکابر کہتے ہیں کہ ہم انا آتینا کل کوثر اگر اتنے مرتبہ پڑھ لیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو دعا کریں گے آپ، بے اولادوں کو اللہ اولاد دے گا، اور اللہ بے روزگار کو اللہ روزی دے گا، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اپنے قرض کی وجہ سے اللہ ان کے قرض سے نجات دے گا، اور جو لوگ پریشان ہیں اپنے اولاد کی شرارت کی وجہ سے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا، اور جو لوگ پریشان ہیں اپنے دامادوں کی اس بے تکی حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بھی سکون اور راحت عنایت فرمائے گا، اور جو لوگ اپنے گھریلو معاملات میں ایسے پریشان ہیں کہ جنات وغیرہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اورات کے ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام، فلق اور ناس کا اہتمام ان کو سکون پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اوراد و وظائف کا اہتمام کریں۔ پہلی بات تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ ہے سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے فصلی لربک وانحر یہ حکم دے کر یہ فرما دیا کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نعمتوں میں برقرار رہیں ان کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز کے اہتمام کے بغیر نعمتیں دنیا کی بھی باقی نہیں رہیں گی، نعمتیں آخرت میں بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ نماز کا اہتمام ہی صرف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں دنیا میں بھی باقی رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی نعمتیں نصیب ہونے کی مکمل گنجائش رہتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں خود ہیں اگر نماز صحیح نکل آئی تمام اعمال صحیح نکل آئیں گے، نماز میں اگر کوتاہی ہو گئی تمام اعمال بھی اسی طریقے سے نکلیں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں فصلی، اللہ نے حکم دیا اے نبی آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے، جس کوثر کے سلسلے میں تفصیلی وضاحت گزشتہ تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے روایتوں کی روشنی میں بیان کی تھی، وہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی، آپ اپنے نماز ادا کیجئے۔ یعنی کیا مطلب؟ تابعدار ہو جائیے، تابعدار ہو جائیے۔ علماء فرماتے ہیں نبیوں کو اللہ حکم دیتا ہے، صرف نبی کو دینا مقصود نہیں ہے، نبی کے ذریعے سے اللہ امت کو حکم دینا چاہتا ہے۔ فصلی، اے لوگو تم بھی نماز پڑھو، لربکا، کس کی نماز؟ اپنے رب کی نماز، اپنے پروردگار کی نماز۔ چنانچہ دیکھیے
جب فصلی لربک کہہ دیا گیا تو آپ نماز میں رب ہی کو زیادہ یاد کرتے ہیں، تکبیر باندھتے ہیں، قرأت شروع کرتے ہیں، قل اعوذ برب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ضم سورہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ رب کے نام سے فلق اور ناس پڑھتے ہیں۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب رکوع سے اٹھتے ہیں، ربنا لک الحمد، وہاں بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، وہاں بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ اب نماز ختم ہو گئی، رب اغفر ورحم بھی دعا کر رہے ہیں۔ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب کے ذریعے سے آپ دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ اب کیا اس سے مراد خالی بقرعید کی قربانی؟ کہا نہیں، قربانی کے ساتھ نماز پڑھو۔ علماء نے عجیب بات کہی کہ یوں کہا فجر اور عشاء کی طرف حکم ہے، اگر کوئی فجر اور عشاء کا اہتمام کرے وہ ظہر عصر مغرب کا بھی اہتمام کرے گا، اور جو فجر اور عشاء کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ تو فصلی لربک وانحر، وانحر حقیقت میں اونٹ کی قربانی کی طرف اشارہ، لیکن یہاں حکم کیا ہے؟ بڑی قربانی دو۔ اشارہ کس بات کی طرف؟ ارے بھئی بکری بھی قربانی کرتے ہیں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، دمبا قربانی کرتے ہیں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور لوگ چھوٹا جانور قربان کرتے ہیں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن قربانی کیے جانے والے جانوروں میں ظاہری اعتبار سے جو اویلیبل ہیں وہ جانور ہے جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں۔ اونٹ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی بڑی سی بڑی قربانی دو، چھوٹی قربانی نہیں بلکہ بڑی قربانی دو۔ فصلی لربک وانحر، بڑی قربانی دو یعنی اونٹ کی طرح۔ اسی لیے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا اونٹ کے اندر 11 حصے ہو سکتے ہیں، یہ شبہ ہو گیا بعض لوگوں کو۔ حقیقت میں مفتہ بھی قول وہ یہ ہے کہ اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہیں، اس میں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح بڑی قربانی اونٹ کی سمجھی جاتی ہے، اسی طرح نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن بڑی سی بڑی قربانی دیں گے۔ دینے سے کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، اللہ اکبر۔ کہا کہ دیکھو تم بڑی قربانی دو، اللہ تمہاری اولاد کو ایسے بڑے بڑے مقام پر پہنچائے گا، ایسے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچائے گا، ایسی مقبولیت عطا کرے گا، ایسی محبوبیت عطا کرے گا، ایسی ولایت عطا کرے گا کہ تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہارے جتنی انویسٹمنٹ ہے، جو کچھ تم نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے کیا ہے، اسے اتنا اللہ پھیلائے گا۔ فرمایا تمہارے دشمن کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تمہارے نسلوں کی برکتوں کو باقی رکھے گا۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ کے دشمنوں کا حضرت علماء نے عجیب بات کہی، اگر کوئی ابو جہل کی اولاد ہو تو کیا وہ آج کہے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ اگر کوئی ابو لہب کی اولاد ہو کیا آج کہے گا کہ ابو لہب کی میں اولاد ہوں؟ اگر عتبہ شیبہ کی کوئی اولاد ہو یا فرعون کی نسل ہو، حامان کی نسل ہو، نمرود کی نسل ہو، شداد کی نسل ہو، کیا آج وہ شان سے کہہ سکتے ہیں میں فلاں کا نسل ہوں؟ شان سے لوگ کس کا نام لیتے ہیں؟ جو لوگ عزت کے ساتھ دنیا سے مرے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، عزت دی، حوصلہ دیا، وہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے لوگ یوں کہیں گے ارے بھئی ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہیں، انہوں ہمارے دور کے رشتہ دار، انہوں ہم نہ جاننے والے،
ان کو ہم لوگ جانتے ہیں، وہ فلاں کے ہمارے سسرال کی طرف سے رشتے میں لگتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ عزت والے انسان کا رشتہ جوڑنے کی فخر کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری نسبت ان لوگوں کی طرف ہو جائے تو ہماری شان میں اضافہ ہو جائے گا، چاہے وہ بہت دور کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ہم ایسا بتائیں گے گویا آپ ان کے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں۔ آج سیدوں کا جو مقام ہے، سیدوں کی جو عزت ہے، سیدوں کی جو حقیقت ہے، سیدوں کا جو احترام ہے، وہ کائنات میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے کسی نسل کو نہیں دی۔ کیوں اتنا بڑا مقام اللہ نے سادات کو عطا فرمایا؟ فرمایا کہ سادات یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے صبح شام دنیا کے ہر نمازی اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد سے مراد کون ہیں؟ سید ہیں، سادات لوگ ہیں۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لوگوں کو اس بات کی دعا کرنے کا حکم دے دیا کہ تم سیدوں کے لیے صبح سے شام تک اپنی زبان سے دعا نکالتے رہو گے۔ اب کائنات میں کہیں نہ کہیں نماز ہر ہمیشہ ہوتی ہے، تو روزانہ کروڑوں دعائیں سیدوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ علماء نے عجیب بات کہا جس کے حق میں اتنی دعائیں کی جائیں وہ بے نمازی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی دعائیں کی جائیں وہ حلال و حرام کی تمیز سے رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے حق میں اتنی دعائیں کی جائیں وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے حق میں اتنی دعائیں کی جائیں اور وہ سود خور ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ لوگ بڑے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آل رسول میں قبول کر لیا۔ ان کے صفات الگ، ان کے کردار الگ، ان کے جذبات الگ، ان کے سوچ الگ، ان کی فکر الگ۔ لیکن ہندوستان کے سیدوں کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں اس میں سے بعض ہیں جن کو صحیح سید کہا جا سکتا ہے، اکثریت 95% یہ آ کر سید نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ اس لیے فرمایا کہ جو اصل سید ہوتا ہے وہ اصل سید کے کردار ہی عجیب ہوتے ہیں، اخلاق عجیب ہوتے ہیں، سخاوت عجیب ہوتی ہے۔ خیر، یہ اللہ کے طرف سے ان شانئک هو الابتر، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے دشمن بے نام ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں الحمدللہ اس سلسلے میں وضاحت دی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرمائے، آفت سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔